اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 157 سٹارٹ کر رہے ہیں، 157۔ اب یہاں سے سٹارٹ کریں گے، دوسرا پارہ ہے، 14واں رکوع اور 237ویں آیت مبارکہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں سے سٹارٹ کریں گے، پہلے ہجے کریں گے، پھر پریکٹس کریں گے، پھر لہجے میں پڑھیں گے۔ حافظو، حا الف زبر حا، فا زیر فی، ضا و بزو، حافظو، ہا بریک پڑھا جائے گا، اور یہ جو جہاں سے ادا، جس حلق سے ادا ہوتا ہے اس حلق کا تعلق گلے کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر گلے کے درمیان سے ایک سائڈ سے عین، دوسری سائڈ سے ہا ادا ہوتا ہے۔ یہ آپ نے مختلف طریقوں سے پریکٹس کرنی ہے۔ آج بھی صبح مجھے میسج آیا ہوا تھا کہ عین کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، پہلے بھی میں نے بتایا تھا، پھر بتا رہا ہوں، ان کو مختلف طریقے سے پریکٹس کریں، کبھی ساکن کر کے، کبھی کھڑا زبر کے ساتھ، کھڑی زیر کے ساتھ، کبھی الٹا پیش کے ساتھ۔ یہ مختلف طریقوں سے پریکٹس کریں گے تو آپ کو پڑھنے کا طریقہ آئے گا۔ مثال کے طور پہ ہا کے اوپر کھڑا زبر، ہا، ہی، ہو، اس طریقے سے اح، بح، تح، ثح، ایسے پریکٹس کریں۔ اسی طرح عین، باع، آع، ثاع، جاع، اس طریقے سے کھڑی زیر کے ساتھ، کھڑا زبر کے ساتھ، کیسے عا، عی، عو، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے فا زیر فی، ضا و بزو، حافظو۔ وا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا۔ حروف مستعلیہ کبھی بھی بریک نہیں پڑے جاتے، ان کے اوپر زبر ہو، نیچے زیر ہو، اوپر پیش ہو، ہر حالت میں یہ پر پڑے جاتے ہیں۔ اور اس کا مخرج ہے ضا کا، زبان کا سیرہ اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو ضا جو ہے فل موت پڑا جاتا ہے حروف مستعلیہ کی وجہ سے۔ زبان اوپر کی طرف اٹھے گی، پھر یہ فل موت پڑا جائے گا۔ اب اس کے بعد یہ جو واو ہے، یہ واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے۔ واو مدہ کی تعریف کیا ہے؟ حرف مد سے پہلے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے۔ ایک الف جو ہوتا ہے وہ دو حرکات کے برابر جو ہے وہ اس کو کھینچا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے علی الصلوات، عین زبر ع، لام صاد زبر لص، صاد زبر صا، علی الصا۔ عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اب لام کو جب صاد سے ڈائریکٹ کنیکٹ کریں گے، بیچ میں یا الف اور لام ہے، تینوں حرفوں کو چھوڑ دیں گے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، تجوید کا رول ہے، جب بھی کوئی شد والا حرف ہو اور اس سے پہلے متحرک حرف جو ہوگا، ہم متحرک حرف کو صاد کے ساتھ، شد والے حرف کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، بیچ میں جو 2 3 4 جتنے بھی حرف ہوں گے ساکن، ان کو چھوڑ دیں گے۔ اسی طریقے سے لام کو صاد سے کنیکٹ کریں گے، کیونکہ صاد شد والا حرف ہے اور لام جو ہے متحرک ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکت کہا جاتا ہے، کسی حرف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو اس کو متحرک کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر لام کو صاد سے جب کنیکٹ کریں گے تو یا الف اور لام کو چھوڑ دیں گے، علی الصا، اس طریقے سے لام زبر لا، واو کھڑا زبر وا، تا زیر تی، علی الصلوات۔ واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اور یہی اس کا مخرج ہے واو کا۔ کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے، یہ مد اصلی ہے۔ اب اس کے بعد ہے، اچھا اس کو وا تے نہیں پڑھنا، تا زیر تے نہیں پڑھنا، تا زیر تی، والصلاۃ، واو صاد زبر وس، صاد زبر صا، والصا، لام کھڑا زبر لا، تا لام زیر تل، والصلاۃ۔ یہاں پر لام کے آگے واو ہے، اس واو کو نہیں پڑھیں گے، یہ جو کھڑا زبر ہے یہ لام کا ہے۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ والصلاوات ہی پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر تو واو پڑھا جا رہا ہے کیونکہ واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہاں پر لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، واو کا نہیں ہے، اس لیے لام کو پڑھیں گے۔ والصلاۃ، واو سین پیش، وس،
تو کھڑا زبر تو، وسطا، تو کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، تو کے بعد جو یا ہے اس یا کو نہیں پڑھیں گے. یہ یا ایسے لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، جب تک اس کے اوپر زبر نیچے زیر اوپر پیش یا جزم نہ ہو اس وقت اس کو نہیں پڑھیں گے. یہ قاف ہے، قاف کا مطلب ہے آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں، وقف مرخص کی علامت ہوتی ہے قاف، سوری صاد ہوتا ہے وقف مرخص کی علامت، آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں ویسے. اچھا یہاں پر آگے ہے وقومو، واو زبر وا، قاف واو پیش قو، میم واو پیش مو، دونوں جگہوں پہ واو مدہ ہے، قاف کے بعد بھی میم کے بعد بھی. واو مدہ کی تعریف آپ کو پتہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. اور یہاں قاف کے بعد بھی واو مدہ، میم کے بعد بھی واو مدہ ہے، اس کو لمبا کریں گے. وقومو اس طریقے سے قاف حروف مستعلیٰ میں سے پر پڑھا جائے گا. لام لام سے لل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، للہ، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. اور لفظ اللہ ہے، یہ لفظ اللہ سے پہلے یہ جو لام ہے، لام کے نیچے زیر ہے، لام کی زیر کی وجہ سے اس کو بریک پڑھیں گے، پر نہیں. یاد رکھیے گا آپ کو میں نے 3 طریقے بتائے تھے، لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر پڑھا جاتا ہے، اور لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو پھر بریک پڑھا جاتا ہے. یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے اس لیے اس کو بریک پڑھیں گے، للہ اس طریقے سے. قاف کھڑا زبر قا، نون زیر نی، تا یاد تی، نون زبر نا، قانتینا. اب اس لفظ میں بہت بڑی غلطی کیا کرتے ہیں لوگ، آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ہجے کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں، تا یاد تی، حالانکہ یہاں پر یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوتا ہے، یہ یا مدہ کی تعریف ہے. اور یہاں پر یا ساکن ہے جزم کی وجہ سے، اور یا ساکن سے پہلے تا کے نیچے زیر ہے، تو اس کو کیا کریں گے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. لیکن ہجے کرتے ہوئے لوگ اس کو لمبا نہیں کرتے. کیوں؟ کیا وہ کیسے پڑھتے ہیں، تا یا زیر تی، نون زبر نا، ایسے نہیں کرنا، تا یا زیر تی اس طرح لمبا کرنا ہے، پھر ساؤنڈ میں پڑھنا ہے. قانتینا، جب سٹاپ کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. وقوموا للہ قانتین، اگر یہاں پہ سٹاپ نہیں کرتے تو نون کے اوپر جو کھڑا زبر ہے وہ پڑھا جائے گا. اب اس کے بعد ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، فَإِنْ خا فا زیر خف، تامیم پشتم، فَإِنْ خِفْتُمْ، خا حروف مستعلیٰ میں سے پر پڑھا جائے گا. اور یہاں پر فا زبر فا، را زیر ری، را بریک ہے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، اس کو پر نہیں پڑھیں گے. جیم الف زبر جا، لام دو زبر لن، فرجالا، حمزہ واو زبر او، را کاف پیش رک، با الف زبر با، نون دو زبر نن، او رکبانا. جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو الف پڑھا جائے گا. اگر تجوید کے رولز کے لحاظ سے دیکھیں تو 2 زبر کے بعد الف جب بھی آئے گا، ایسے لفظ پہ آپ وقف کر رہے ہیں اس لفظ کے آخر میں 2 زبر کے بعد الف آ رہا ہے تو وہاں پہ وقف کرتے ہوئے ایک زبر کو الف سے بدل دیں گے. لیکن میں آپ کو سادہ لفظ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اس رولز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ الف جو ہے لاسٹ میں جو 2 زبر کے بعد آ رہا ہے یہ الف پڑھا جائے گا، یہ یاد رکھیے گا. ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. او رکبانا، اس طریقے سے. اگر آپ نہیں رکنا چاہتے، ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں پر اخفا ہوگا، نون تنوین کا اخفا، الف کو پھر چھوڑ دیں گے کیونکہ فا آ رہا ہے نون تنوین کے بعد، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جائے گا پھر. اب اس کے بعد ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، فا زبر فا، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، فَإِذَا، حمزہ زبر آ، میم نون زیر من، تامیم پشتم، فَإِذَا أَمِنْتُمْ. ذال کے آگے جو ہے یہ مد منفصل ہے، اور مد منفصل کی مقدار 2.5 سے 3 الف کے برابر آپ لمبا کر سکتے ہیں اس کو. مد منفصل کی تعریف کیا ہے، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو تو مد منفصل ہوگی. منفصل کا معنی جدا ہے، مد کا مطلب لمبا کرنا ہوتا ہے. اب یہاں پر ذال کے آگے الف ہے، یہاں دیکھیں الف جو ہے یہ حرف مد ہے، الف کیا ہے، حرف مد ہے. فَإِذَا ایک لفظ ہے، أَمِنْتُمْ دوسرا لفظ ہے. ہم نے تعریف کیا پڑھی تھی، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو تو کیا ہوگا، مد منفصل ہوگی. اب یہاں الف جو ہے فَإِذَا میں ہے، ایک لفظ ختم ہو گیا. اب یہاں پر أَمِنْتُمْ دوسرا لفظ سٹارٹ ہو رہا ہے، حمزہ جو ہے یہ أَمِنْتُمْ دوسرے لفظ میں ہے، اس لیے یہاں پر یہ مد منفصل ہے، دوسرے لفظ میں حمزہ ہے اس لیے. تو اس کو 2.5 سے 3 الف کے برابر آپ لمبا کر سکتے ہیں.
آگے ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، فا زال زبر فض، فا کو جب زال سے کنیکٹ کریں گے تو بیچ میں الف کو چھوڑ دیں گے، لمبا نہیں کریں گے۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ فاض کو، ایسا نہیں ہے، فض فض، کاف پشکو، را لام پشرول، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ اب یہاں پر لفظ اللہ کو پر کیوں پڑھا جا رہا ہے، اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کو میں نے اوپر والی لائن میں ایک قانون بتایا تھا کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ پر پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر پیش کی مثال آ رہی ہے، یہ لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ سے پہلے را کے اوپر پیش ہے، اس لیے لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے اللہ۔ زبان کا جو سیرا ہے نا، سامنے والا جو فرنٹ والا حصہ ہے، یہ آپ نے یہ سن لیں پہلے، رل، یہ جو سامنے والے دو دانت ہیں ان کی جو جڑیں ہیں ان سے تھوڑا سا اوپر کی طرف لگائیں گے، زبان اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو فل موت پڑھا جائے گا، رل، اس طریقے سے۔ بیچ میں واو ہے، الف ہے، الف ہے، پھر لام، ان تینوں چاروں حرفوں کو چھوڑ دیں گے۔ اب اس کے بعد ہے کما، کاف زبر کا، میم الف زبر ما، کما، یہ کاف بریک ہے، دو نقطوں والا جو کاف ہوتا ہے اوپر پڑھا جاتا ہے، قاف پر پڑھا جاتا ہے، یہ جو کاف ہے یہ بریک ہے، کما، میم کے آگے الف مدہ، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد ہے علمکم ما لم، عین لام زبر عل، لام زبر لا، میم زبر ما، علم، کاف میم پشکم، میم الف زبر ما، علمکم ما، لام میم زبر لم۔ یہاں پر ادغام مثلین ہو رہا ہے، یعنی دو حرفوں کا آپس میں ادغام ہو رہا ہے، یہ میم ہے پھر دوسرا میم ہے، ایک جیسے حروف کا، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے۔ عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، علمہ، حمزہ نہیں پڑھنا، علم کم ما لم تکونو، تا زبر تا، کاف واو پشکو، نون واو پشنو، یہاں پر دونوں حرفوں لفظوں میں واو مدہ ہے، کاف کے بعد بھی واو مدہ، نون کے بعد بھی واو مدہ ہے۔ تعریف آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اور ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے تعلمون، تا عین زبر تا، لام زبر لا، میم واو پشمو، نون زبر نا، تعلمون، تا کے بعد جو عین ہے یہ نارمل طریقے سے پڑھا جائے گا اور جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھنا، تعلمون نہیں پڑھنا، تا، اس طریقے سے۔ میم کے بعد واو مدہ ہے، اور جہاں واو مدہ کی تعریف واو ساکن سے پہلے پیش تو واو مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، اور یہاں پر مد عارض وقفی بھی کر سکتے ہیں آپ، وہ کیسے؟ جب آپ یہاں پہ عارضی طور پر سٹاپ کریں گے، یعنی آپ رکنا چاہتے ہیں، اصل میں نون کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، اور جب آپ یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو عارضی طور پر نون کو ساکن کریں گے، تعلمون عارضی طور پر ہوا۔ جب عارضی طور پر نون ساکن کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگی، یعنی عارضی مد ہوگی، تو یہاں اڑائی الف کے برابر آپ اس کو لمبا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایک الف کی مقدار بھی لمبا کر کے وقف کر سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، جیسے آپ کو ایزی لگے ویسے کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے پریکٹس کے طور پہ، پھر اس کو لہجے میں پڑھیں گے۔ آپ نے قرآن پاک اوپن کر کے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے لہجے میں۔ آپ اگر ساتھ ساتھ پڑھ نہیں سکتے تو فنگر رکھ کے ساتھ ساتھ دیکھا کریں کہ کون سا حرف کیسے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم
ما لم تكونوا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ آپ اس دنیا میں ہیں اور اس دنیا سے چل بسیں گے تب بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا رہے گا۔